الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال اللہ تعالی فی مقام آخر انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یذل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ جمعے کے بیانات میں قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کو دہرا رہا تھا۔ اور حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات میں دو واقعے اور پھر ان دو میں ایک واقعے کو معرکہ آرا واقعہ قرار دیا مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور حضرت کے واقعات میں وہ مشکل واقعہ ہے، اس کو میں پہلے دہرا رہا تھا کہ جو مشکل سبق ہے اس کو پہلے پڑھ لیں، آسان تو دہرا ہی لیں گے انشاءاللہ۔ کلام پاک میں اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ صاد میں بیان فرمایا ہے، وہ میں نے متن پاک ترجمے سے ساتھ آپ کو سنا دیا تھا۔ اور وہ آیت سجدہ تھی، اس کے لیے بھی میں نے کہہ دیا تھا کہ وہ آیت سجدہ ہے، جو پڑھے جو سنے اس پہ سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ اور بائبل میں جو ایک جھوٹی کہانی حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے بیان کی گئی، وہ بھی میں نے بیان نقل کر دی تھی اور اس کی تردید بھی کر دی تھی۔ اس کو نقل اس لیے کیا تھا کہ کچھ لوگوں نے کلام پاک کی ان آیات کی تفسیر کے موقع پر بائبل کی اس کہانی کو لکھ ڈالا، اس لیے کچھ خلاصے کے طور پر اس کے الفاظ نقل کیے، کچھ کو چھوڑ دیا، کیونکہ حقیقت تو یہی ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ وہ بائبل کی کہانی ایسی غلط اور جھوٹی ہے کہ وہ تو نقل کرنے کے بھی لائق نہیں۔ پیچھے یہ سوال رہ گیا تھا کہ پھر وہ آزمائش تھی کیا جو حضرت داؤد علیہ السلام کو پیش آئی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ علماء نے لکھا ہے کہ کلام پاک میں اس موقع پر ایک آزمائش کا ذکر ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو پیش آئی، اور جب آنے والوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے، تو حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو ہماری آزمائش تھی، اور اس موقع پر محترم نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ بس قرآن پاک میں یہاں تک سمجھیں آپ۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ آزمائش کیا تھی جو حضرت داؤد علیہ السلام کو پیش آئی تھی، قرآن پاک میں اس کی وضاحت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے تو خواہ ہی وہ بائبل والی کہانی اٹھا کے یہاں لگا دی۔ محققین علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ بائبل کی اس کہانی کا کلام پاک کی ان آیتوں سے کوئی تعلق ربط نہیں ہے، وہ تو ایک جھوٹی کہانی ہے۔ رہ گیا مسئلہ یہ کہ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی وہ آزمائش تھی کیا جو محترم کو پیش آئی؟
یہ تو بات مانی ہوئی ہے کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ وہ آزمائش کیا تھی، اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کسی فرمان سے ثابت نہیں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر جو آزمائش پیش آئی تھی وہ کیا تھی۔ اس کے بعد کچھ اقوال رہ جاتے ہیں۔ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آزمائش کے حوالے سے 4 اقوال پیش کیے ہیں، یعنی وہ 4 اقوال یہ بتاتے ہیں کہ وہ آزمائش یا وہ تھی یا یہ تھی یا یہ تھی یا وہ تھی۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ پھر ہند میں مولانا اسیر ادروی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، محترم نے ایک کتاب لکھی تھی تفسیروں میں اسرائیلی روایات، اس کتاب کا نام ہے۔ حضرت نے اپنی اس کتاب میں کلام پاک کی ان آیات کو لکھا ہے جن آیات کے تفسیر کے مقام پر کچھ لوگوں نے اسرائیلی روایات لکھ ڈالی ہیں۔ حضرت نے ان آیات کا انتخاب فرما کر اپنی اس کتاب کو لکھا ہے کہ تفسیروں میں اسرائیلی روایات کہاں کہاں لائی گئی ہیں اور ان کا اصل حکم اور فیصلہ کیا ہے۔ بڑی جامع کتاب ہے۔ اس میں حضرت نے ایک اور قول پیش کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی وہ لغزش کیا تھی۔ اگر اس قول کو لے لیا جائے تو پھر یہ 5 اقوال سامنے آتے ہیں بڑے۔ اور کوئی حیرانگی کی بات نہیں، علمی دنیا میں اقوال سامنے آتے رہتے ہیں۔ ہر انسان کو موت پیش آنی ہے۔ ایک بحث چلتی ہے کہ یہ تو مانی ہوئی بات ہے کہ جب انسان کی روح انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے اسے موت کہتے ہیں۔ تو جسم کو تو زمین میں دفنا دیا جاتا ہے، روح کہاں رہتی ہے یا کہاں جاتی ہے؟ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے صدیوں پہلے کی حضرات ہیں، انہوں نے جسم سے روح انسان کی نکلنے کے بعد کہاں رہتی ہے اس کے بارے میں 16 اقوال لکھے ہیں۔ کتنے؟ 16، کہ وہاں رہتی ہے، وہاں رہتی ہے، وہاں رہتی ہے، وہاں رہتی ہے، یہاں رہتی ہے، یہاں رہتی ہے، 16 اقوال لکھے ہیں۔ اچھا، کوئی تعجب کی بات نہیں، علمی دنیا میں یہ ابحاث چلتی ہیں۔ 16 اقوال لکھنے کے بعد 14 کو خود ہی چھوڑ دیا ہے، 2 کا انتخاب کیا ہے۔ تو 14 تو گئے، وہ تو آپ پھر بات زیر بحث لانے کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ علمی دنیا میں یہ ابحاث چلتی ہیں۔ پہلے کتنے پیش کیے؟ 16۔ کتنے چھوڑے؟ 14۔ کتنے لیے؟ اور علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے کہ وہ جو 2 ہیں، اگر کوئی انسان ان دونوں میں سے کسی ایک پر بھی آ جائے وہ رہے گا اہل سنت ہی کے دائرے میں، اس پر آ جائے یا اس پر آ جائے، دونوں میں سے ایک پر رہے۔ اللہ نہ کرے اگر دونوں کا انکار کرے گا پھر بات خطرناک ہو جائے گی، لیکن اگر وہ دونوں میں سے ایک پر بھی رہتا ہے تو رہے گا اہل سنت ہی میں۔
تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تفسیری روایات میں اقوال آتے رہتے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کے اس واقعے میں بھی بڑے 5 اقوال ہمارے سامنے آتے ہیں. کوئی تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت داؤد کو وہ آزمائش کیا پیش آئی تھی قرآن پاک میں نہیں ہے. یہ تو ذکر فرمایا گیا کہ محترم کو ایک آزمائش پیش آئی اور وہ سارا واقعہ ہم نے پڑھ لیا، لیکن یہ وضاحت اللہ تعالی نے نہیں فرمائی کہ وہ تھی کیا. اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث طیبہ میں علماء نے حضور کے حوالے سے کوئی چیز نہیں لکھی کہ حضور نے فرمایا ہو کہ وہ آزمائش یہ تھی. اگر حضور کا فرمان سامنے آ جاتا تو بات ختم تھی. لیکن یہ بات تو ہے کہ جس بات کو اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا ہے تو پھر حضور نے بھی اس کو مبہم رکھا. اور اس لیے مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے، میں اگر وقت ہوا تو اس عبارت کو پڑھوں گا، کہ جس بات کو اللہ تعالیٰ مبہم رکھیں، حضور مبہم رکھیں، تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اور ہم بھی اس کو مبہم ہی رکھیں. وہ جو اقوال ہیں سارے تو ظاہر نہیں سنائے جا سکتے، البتہ اتنی بات سنیں آپ کے مولانا حفظ الرحمان سے وہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 اقوال لکھے ہیں کہ وہ آزمائش کیا تھی. ان میں سے محترم نے پہلے جو 2 لکھے ہیں، ان 2 کو لکھنے کے بعد حضرت نے خود ہی فیصلہ کیا ہے کہ اگر ان 2 قولوں کو لے لیا جائے تو بات تو شاید خاموش ہو سکتی ہے، لیکن خلش ایک باقی رہ جائے گی. پھر اس پر حضرت حفظ الرحمان سے وہاروی رحمۃ اللہ نے بڑی علمی ابحاث لکھی ہیں. بہرحال وہ طلباء کے لیے ہیں، آپ چھوڑیں. آپ خلاصہ سنیں. معنی کہنے کا یہ ہے کہ جو 4 حضرت نے لکھی ان میں سے پہلی 2 کے بارے میں تو خود ہی حضرت نے لکھ دیا ہے کہ اگر ان 2 کو اپنایا جائے تو ایک خلش دونوں میں باقی رہتی ہے. اور اس کی وجہ بھی حضرت نے لکھی ہے کہ یہ دونوں قیاسی ہیں، ان پر کسی بھی آثار سے ثبوت نہیں ہے، وجدانی بات ہے یہ. اس لیے ان 2 کو تو وہیں چھوڑ دیا. اس کے بعد 2 پیش فرمائی ہیں، لیکن ان 2 میں سے بھی جو دوسری ہے اس کو حضرت نے آثار سے لیا ہے، اور آثار سے لینے کے بعد حضرت نے اس کو حسن قرار دیا ہے، اور علماء نے بھی اس کو حسن قرار دیا ہے. کئی محدثین نے اس کو حسن قرار دیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا وہ اثر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں حضرت داؤد علیہ السلام کو وہ جو آزمائش پیش آئی تھی وہ یہ بات ہوئی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام، یہ تو ہم پہلے پڑھ لیے کہ اللہ کے وہ نبی ہیں کہ جن کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ اللہ کے پہلے انبیاء علیہ السلام میں سے وہ نبی ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے وہ نبی ہیں کہ جن پر اللہ نے بادشاہت اور نبوت کو اکٹھا کیا ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ محترم نے یہ انداز رکھا تھا اپنے گھر میں کہ گھر والوں کے ذمے یہ لگایا تھا کہ گھر میں کوئی بھی وقت 24 گھنٹے میں سے ایسا نہیں گزرنا چاہیے، چاہے ایک لمحہ ہی کیوں نہ ہو، کہ جب کوئی نہ کوئی ہم گھر والوں میں سے اللہ کی عبادت میں مصروف نہ ہو. کبھی میں خود ہوں گا، کبھی فرمایا بیٹے ہوں، کبھی اور حضرات ہوں، کبھی اہلیاں ہوں، کبھی کام کرنے والے ہوں. مانا یہ کہ گھر میں کوئی نہ کوئی فرد اور کاموں میں اگر بٹا ہوا ہے تو 1 یا 2 یا جو بھی کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہو کہ 24 گھنٹے میں وہ خدا کی عبادت میں ضرور ہو. مانا یہ کہ گھر میں کوئی لمحہ ایسا گزرنے نہ پائے کہ اللہ کی عبادت گھر میں نہ ہو رہی ہو. حضرت کی یہ بات سمجھ آئی؟ اب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ
حضرت نے جب یہ نظام بنایا گھر میں تو وہ خوب نبھایا بھی. 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جب حضرت داؤد کے گھر میں کوئی نہ کوئی خدا کی عبادت میں مصروف نہ ہو. جب یہ بات اور یہ طریقہ محترم نے مقرر فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ چونکہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، ایک دفعہ جب اللہ ذو الجلال والاکرام کی پاک بارگاہ میں باتیں ہو رہی تھیں تو اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ، ہم نے یہ نظام اپنے گھر کا بنایا ہے. مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ محترم نے جو یہ الفاظ فرمائے کہ ہم نے اپنے گھر میں یہ نظام اللہ بنایا ہے کہ ایک لمحہ بھی ہمارے گھر میں ایسا نہیں گزرتا کہ جب داؤد یا آل داؤد میں سے کوئی آپ کی عبادت میں مصروف نہ ہو. مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ محترم نے ازراہ ناز کہہ دیا تھا، اللہ کو پسند نہیں آیا. ازراہ یہ جو آثار الاحسان کے علماء ہیں نا وہ جانتے ہیں، ایک ناطہ ہوتا ہے ناز کا، ایک ناطہ ہوتا ہے نیاز کا. لیکن اللہ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کے مقام بڑے ہوتے ہیں، تو حسنات الابرار سیئات المقربین ہو جاتا ہے. مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت داؤد نے تو ناز کے انداز سے فرمایا، اللہ کو پسند نہیں آیا. ان کی بے نیازیاں ہیں، وہ ذات بڑی بے نیاز ہے. علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دفعہ ایک صاحب کہنے لگے حضرت دعا کریں ہم ٹھیک ہو جائیں، بیمار ہیں فلاں فلاں. تو علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بھائی ہم دعا تو ضرور کر دیں گے مگر وہ بے نیاز ذات ہے، اس نے اپنی بھی تو کرنی ہے نا، تو حوصلہ نہیں ہارنا ہے، دعا کر دیں. باقی وہ بے نیاز ذات ہے، اس کی مرضی وہ مانے نہ مانے. مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے حضرت داؤد کو پسند ہے، حضرت داؤد کے یہ الفاظ اللہ کو پسند نہیں ہے. مولانا حفظ الرحمان سے ہروی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ اللہ نے جواب دیا کہ میرے داؤد، آپ نے جو اپنے گھر میں یہ نظام برقرار رکھا ہے یہ ہمارا ہی کرم ہے، اگر ہم توفیق نہ دیں تو کسی کے مجال نہیں ہے کہ یہ نظام قائم رکھ سکے. اسی لیے اپنا شیخ الحدیث مولانا عبد الحق صاحب ہوتے تھے اکوڑا خٹک میں رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے. آپ میں سے شاید کئی حضرات نے ان کو دیکھا ہو یا ممکن ان کا نام سنا ہو. اکوڑ دارالعلوم حقانیہ کے بانی تھے یہ، اور شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. محترم فرمایا کرتے تھے، یعنی مولانا عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ کی طرف سے کبھی نیکی کی توفیق ہو اور آپ وہ نیکی کر دیں تو کرنے کے بعد اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ اس نیکی کی آپ نے توفیق دی ہے، اب آپ اپنے کرم سے اس کو قبول بھی فرمائیں. کیونکہ محترم فرماتے تھے نیکی کی توفیق ہونا اور بات ہے، اس کا قبول ہو جانا دوسری بات ہے. توفیق تو وہ کسی کو بھی کوئی دے دے، آگے اس کی مرضی وہ مانے یا نہ مانے. محترم نے لکھا ہے مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ نے فرمایا میرے داؤد یہ ہمارا ہی کرم ہے. اچھا آگے اللہ کی شان بے نیازیاں ہیں نا. مولانا لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہمارے داؤد ہم آپ سے ایک لمحے کے لیے اس کرم کو اٹھائیں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ اس نظام پر کیسے برقرار رہتے ہیں. تو مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ حضرت داؤد نے فرمایا اللہ جب آپ وہ فیصلہ فرمائیں تو مجھے بتا ضرور دیجیے گا. دعا کی، لیکن ساتھ ہی حضرت نے لکھا ہے اللہ نے محترم کی اس دعا کو قبول نہیں فرمایا. اللہ کی مرضی، اللہ مانے یا نہ. اچھا اب جب یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں وہ آزمائش تھی کہ قدرت نے اپنی توفیق کو اس لمحے اٹھایا حضرت داؤد سے کہ اچانک راستہ ادھر ہے تو پھلانگ کر آئے محراب. کتنے آئے؟ اگر بول دیں کتنے آئے تھے؟
اور جھگڑا لے گا، اور ایسے آئے کہ حضرت داؤد بھی گھبرا اٹھے تھے، یہ کیا ہے؟ پہرے بھی موجود ہیں، دیواریں بھی موجود ہیں، محراب کی دیواریں بھلانگ کے آگے سامنے کھڑے ہو گئے، اتنا بڑا پہرا۔ تو ان کو حضرت داؤد، اچھا گھبراہٹ حضرت داؤد کی چہرے پر یہاں تک آ گئی کہ انہوں نے، آنے والوں نے بھی کہا کہ گھبرائیے نہیں، ہم تو ایک مقدمہ آپ کے پاس لے کر آئے ہیں۔ اچھا جب حضرت داؤد علیہ السلام نے وہ، چونکہ اب میں پھر وہ نہیں دہرا سکتا، وہ آیت والے سجدے والی ہے، پھر کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو، اس لیے بس وہ ہو گیا۔ اب اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے جب وہ مقدمہ آیا، اس موقع پر حضرت داؤد کو خیال آ گیا کہ اوہ یہ تو میری وہی آزمائش آ گئی جو ہم نے کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہم تھوڑی دیر کے لیے وہ کرم اور روکیں گے آپ سے، پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ اس نظام پہ کیسے قائم رہتے ہیں۔ اس نظام پہ قائم رہے، اور کوئی بھی گھر کا فرد، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس وقت عبادت میں نہیں تھا، حضرت داؤد عبادت میں تھے، لیکن جیسے ہی وہ آئے تو حضرت داؤد تو گھبرا اٹھے، عبادت ٹوٹ گئی اور رک گئی، تو وہ جو نظام بنا رکھا تھا وہ رک گیا، اس لیے کہ خدا نے تھوڑی دیر کے لیے اپنا کرم۔ تو علماء نے لکھا ہے اصل میں یہ حضرت داؤد کا مقام تھا کہ اللہ نے ان کو تنبیہ فرما دی کہ یہ الفاظ نہ کہیں، یہ آپ کی زبان سے آپ نہ کہیں۔ یہ علماء نے لکھا ہے یہ کوئی گناہ کی باتیں نہیں، لیکن انبیاء کا مقام اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے انبیاء کو ان باتوں تک بھی نہیں رکھتے۔ یہ ہے وہ آزمائش جو مولانا حفظ الرحمان سیوہروی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ جسے محدثین نے حسن قرار دیا ہے، وہ نہیں وہ اوریا والا واقعہ، وہ تو ایک من گھڑت بائبل کا قصہ ہے، اس کا اس واقعے سے کیا تعلق؟ ایک تو یہ بات ہوئی، یہاں تک یہ سارا واقعہ سمجھ آیا، اور خود اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرما دیا ہے سورہ صاد میں اس واقعے کے بعد کہ ہم نے حضرت داؤد کو معاف فرمایا، وہ کوئی گناہ تو تھا نہیں، مقام بڑا تھا محترم کا، ازراہ ناز جو الفاظ کہے وہ اللہ نے پسند نہیں فرمائے، تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو ایسی باتوں پر بھی باقی نہیں رکھتے، ہٹا دیتے ہیں وہاں سے، حضرت داؤد کو ہٹا دیا۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات مولانا حفظ الرحمان سیوہروی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات میں ہی کلام پاک میں ایک اور واقعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود اس واقعے کو قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ۔ اچھا یہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے تذکرے کو اکٹھا لائے ہیں، اور شاید یہ آپ نے پڑھ رکھا ہوگا یا سنا ہوگا، حضرت سلیمان یہ حضرت داؤد ہی کے بیٹے تھے، اور حضرت سلیمان ہی حضرت داؤد کے وارث تھے۔ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ دونوں ایک کھیت کا فیصلہ کر رہے تھے، اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، جب بکریوں کے ریوڑ نے رات کے وقت ایک کھیت اجاڑ ڈالا تھا، اِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، اجاڑ دیا، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اللہ نے فرمایا جب وہ یہ مقدمہ اور فیصلہ کر رہے تھے نا، ہم وہاں موجود تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا۔ بقیہ تھا قصہ ہے حضرت داؤد، آئندہ سنتیں پڑھیں، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔